عید الاضحیٰ پر شہداء کے ورثاء کے جذبات سے بھرپور پیغامات. کہا ملک کی دفاع کے لیے جان قربان کرنے والوں پر فخر ہے. عید پر شہیدوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں. حجاج کرام کی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے روانگی. غروب آفتاب کے بعد منا میں قیام کرنے والے چوتھے روز بھی رمی کریں گے. پاکستان میں حاجیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا. پہلی حج پرواز 307 حاجیوں کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچے گی. وزیر اعظم کا عید پر سفارتی مشن. اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون. پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا. کہا اس اقدام نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے. پاک ترک بھائی چارے کی تاریخ میں ایک اور شاندار باب کا اضافہ ہوا. عید الاضحیٰ پر ترک صدر اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. ترک صدر کا بھی پاکستانی عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا ملاقاتوں کے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد پر اتفاق. وزیر اعظم کا بحرین کے بادشاہ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے رابطہ. دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کے اتحاد اور غزہ کے عوام کے لیے خصوصی دعا. کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک کا ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان کو بھی فون. عید پر مبارکباد. دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. عمان کے سلطان نے بھی وزیر اعظم کو سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی. وزیر اعظم اور قازقستان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید پر مبارکباد. کس شعبے میں ترقی کس میں تنزلی. قومی اقتصادی سروے آج جاری ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اکنامک سروے پیش کریں گے. وفاقی حکومت معاشی ترقی کا ہدف حاصل نہ کر سکی. معاشی شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے میں 2.7% رہی. زرعی شعبے کی ترقی 0.6%. صنعتی شعبے کی ترقی 4.8% ریکارڈ. پرائیویٹ انویسٹمنٹ 9.7% کے ہدف کے مقابلے میں 9.1% رہی. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں ترسیلات زر 30.9% اضافے سے 31 ارب 21 کروڑ ڈالرز. حکومت مہنگائی میں کمی کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب. رواں مالی سال مہنگائی 12% کے مقررہ ہدف کے مقابلے کم رہی. وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کرے گی. اسپیکر قومی اسمبلی نے شیڈیول کی منظوری دے دی. 11 اور 12 جون کو اجلاس نہیں ہوگا. 13 جون سے 21 جون تک بجٹ پر بحث ہوگی. 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری لی جائے گی. سپلیمنٹری گرانٹس اور ووٹنگ کے لیے 27 جون کا دن مقرر. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ پر عوام کو امید دلا دی. کہا کئی اقدامات ایسے کرنے جا رہے ہیں جس میں ریلیف اور گروتھ کا عنصر شامل ہے. معیشت میں جو استحکام آیا ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے. آج ہر کوئی مان رہا ہے معیشت میں بہتری آ چکی. ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کچھ وقت درکار ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ٹیکس فری بجٹ کا اعلان. کہا عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. افغانستان کے ساتھ مسائل مذاکرات سے حل ہوں گے. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو بھی مذاکرات میں شامل کرے. بھارت کو بے نقاب کرنے کا دوسرا مرحلہ. بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد لندن میں موجود. وفد برطانوی حکام کے ساتھ آج ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں برطانوی حکام کو بھارتی ہتھ کنڈوں سے متعلق تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا جائے گا. بھارت کی منفی سرگرمیوں اور خطے کے امن کو لاحق خطرات پر مؤثر موقف پیش کیا جائے گا. بھارت کی آبی جارحیت. پاکستان کی دفاعی حکمت عملی. ملک بھر میں پانی کے بڑے ذخیروں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. مؤثر وسائل کو متحرک کرنے اور طویل مدتی بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کے لیے سفارشات پیش. اسحاق ڈار نے کہا پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مربوط قومی کارروائی کی ضرورت ہے. پانی کے بڑھتے چیلنجز کم کرنے کے لیے فعال منصوبہ بندی کی جا رہی ہے.
بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، بھارت جنگ بھی ہارا اور مار بھی کھائی۔ نریندر مودی آج سرنڈر مودی بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سعودی عرب، ایران، ترکی، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے کامیاب رہے۔ دنیا نے دیکھا ہمارا بیانیہ سچ پر مبنی تھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوست ممالک نے پاکستان کی حمایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیاسی جماعتوں سے رابطے، مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ سیاسی رہنماؤں کا بھی وزیراعظم کو نیک خواہشات کا اظہار۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پوری جماعت پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ہم سب اس قوم اور ملک کے لیے اکٹھے ہیں۔ نون لیگ والے عوام کو نہیں بلکہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب عوام بیدار اور باشعور ہو چکے۔ مجھے چونا لگانا نہیں آتا، میں ایم کیو ایم والا نہیں ہوں بھائی۔ میں ایم کیو ایم کو کہتا تھا مستقل قومی مصیبت۔ اتنی منفی بات کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ لاہور کی خبریں چل رہی ہیں، چیف منسٹر صاحبہ ماشاءاللہ کہیں گئی نہیں ہے وہ، لیکن سارے ٹی وی چینلز پہ صاف ستھرا پنجاب آ رہا ہے۔ یہ مینجمنٹ ہے ان کی۔ صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم سر انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کراچی کو صاف کریں گے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے۔ کراچی کی صفائی پر محاذ آرائی اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی کڑی تنقید۔ کہا میئر کراچی کی وجہ سے پورا شہر ڈمپنگ پوائنٹ بن گیا، عوام کو چونے کے نام پر چونا لگایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے کہا کراچی میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ مرتضی وہاب نے مخالفین کی طبیعت صاف کر دی۔ کہا ایم کیو ایم کا مطلب مستقل قومی مصیبت ہے۔ میں متحدہ والا نہیں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا۔ 2 روز سے سڑکوں پر ہوں لیکن مخالفین الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ مریم نواز کسی علاقے میں نہیں گئیں لیکن وہاں سب اچھا دکھایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے 30 ارب روپے کے اشتہار دیے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ کراچی میں 37,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جا چکیں۔ سڑکوں کو دھونے کے بعد جراثیم کش سپرے ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بھی لفظی جنگ میں کود پڑی۔ مرتضی وہاب کے بیان پر شدید رد عمل۔ کہا عید والے دن بھی ناکامیاں چھپانے والے تنقید سے باز نہیں آئے۔ وزیر اعلیٰ کا گراؤنڈ پر جانا ضروری نہیں۔ اس وقت پنجاب میں 1,40,000 ورکرز فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ 2 دن سے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے وزراء کی فوج منظر عام سے غائب ہے۔ آپ صرف کراچی کو بھی صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ عید کے دوسرے روز بھی صہیونی فوج کے غزہ پر حملے، جبالیہ اور جنوبی غزہ میں خون ریز کارروائیاں، 100 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی حملے میں شہید۔ حماس نے تصدیق کر دی فضائی بمباری کے ساتھ کئی علاقوں سے انخلا کی دھمکی۔ صفاق فوج فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنے لگی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے موجودہ وقت غزہ میں خواتین اور بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے۔ شدید فضائی حملوں، بار بار نقل مکانی، خوراک کی کمی اور قحط نے ان کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کے تمام ہسپتال بند ہو چکے۔ خان یونس کے ناصر اور العمل ہسپتال بھی بندش کے دہانے پر ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم کے فریڈم فلوٹیلا کا غزہ کی جانب سفر۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو امدادی جہاز کو غزہ تک رسائی نہ دینے کا حکم۔ امریکی کانگریس کے 92 ارکان کا ٹرمپ سے غزہ میں امداد کے لیے تمام سفارتی طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ۔ کراچی کی فیکٹری میں لگی آگ 20 گھنٹے بعد بھی نہ بجھ سکی۔ 18 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آتش زدگی کی زد میں آنے والی 5 فیکٹریاں مخدوش قرار۔ امدادی کارروائیوں کے دوران 5 افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان فائر بریگیڈ کے مطابق آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ گرمی کی دھواں دار اننگز 50 جڑدی جیکب آباد میں درجہ حرارت 50 کو چھو گیا۔ سبی 49، بہاول نگر رحیم یار خان اور شہید بے نظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
فیصل آباد ملتان 43، لاہور اور پشاور 42، اسلام آباد 41، کراچی اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 35 رہا۔ بالائی علاقوں میں کل سے 12 جون تک شدید گرمی کی پیش گوئی، جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کا امکان۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایلون مسک کو دھمکی دے دی، کہا ایلون مسک نے ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اگلے سال وسط مدتی انتخابات میں ایلون مسک محاذ آرائی سے باز رہیں۔ ایلون مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایلون مسک ٹرمپ کو نشانہ بنا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایکس کے مالک نے واپسی کا راستہ بند کر لیا۔ ٹرمپ پر تنقید مایوسی کا اظہار ہے۔ مسک کے والد کا بڑا دعویٰ، کہا امریکی صدر ٹرمپ اور ایلون مسک کی لڑائی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ افغان حکومت کا بڑا فیصلہ، مغرب نواز حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ بیرون ملک جانے والے افغان شہریوں کو وطن واپسی کی دعوت۔ افغان وزیر اعظم محمد حسن اخون نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی، چین کا ایک اور اہم تجارتی فیصلہ، بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار، بھارت کی روایتی گاڑیوں کی پیداوار بھی پابندی سے متاثر۔